عثمان غازی نے اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹے اورحان غازی کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا۔ اورحان غازی کی عمر اس وقت تقریباً 52 سال تھی اور وہ فن سپاہ گیری میں عثمان غازی کی زیر نگرانی مہارت اور کمال حاصل کر چکے تھے۔ عثمان غازی کے دوسرے بیٹے علاؤالدین نے اپنا تمام وقت علوم دنیا کی تحصیل میں صرف کیا تھا۔ تاہم عثمان غازی کی وفات کے بعد اورحان غازی نے سلطنت کو تقسیم کرنے پر آمادگی ظاہر کی، لیکن علاؤالدین نے اس سے انکار کر دیا اور اورحان غازی کے اصرار پر صرف وزارت کا عہدہ قبول کیا۔ سلطنت عثمانیہ کا وزیر بننے کے بعد علاؤالدین نے 3 چیزوں پر خاص طور پر توجہ دی: سکہ، لباس اور فوج۔ اگرچہ سلطان علاؤالدین سلجوقی کے بعد سوم نے عثمان غازی کو خطبے کے علاوہ اپنے نام کا سکہ جاری کرنے کی بھی اجازت دے دی تھی، تاہم عثمان غازی نے صرف خطبے پر ہی قناعت کی تھی اور اپنے نام کا سکہ جاری نہیں کیا تھا۔ اورحان غازی کی تخت نشینی کے وقت تمام اشیاء کوچک میں صرف سلجوقی سکے ہی رائج تھے۔ اب علاؤالدین نے بادشاہت کے اس امتیاز کو بھی اختیار کیا اور اسلامی مملکت میں اورحان کے نام کے سکے جاری کر دیے۔ اس کے علاوہ علاؤالدین نے رعایا کے مختلف طبقوں کے لیے مختلف قسم کے لباس تجویز کر کے ان کے متعلق قوانین نافذ کر دیے۔ شہری اور دیہاتی، مسلم اور غیر مسلم، ہر طبقے کا الگ لباس مقرر کیا۔ لیکن علاؤالدین کا سب سے بڑا کارنامہ وہ فوجی اصطلاحات ہیں جن سے دولت عثمانیہ کی طاقت ایک دم سے بڑھ گئی اور جو 300 برس تک اس کی حیرت انگیز فتوحات کا ضامن رہیں۔ ارطغرل غازی اور عثمان کے زمانے میں کوئی بھی باقاعدہ فوج نہیں تھی، بلکہ یہ دستور تھا کہ جب کوئی جنگ پیش آنے والی ہوتی تو سب سے پہلے یہ اعلان کر دیا جاتا کہ جو شخص لڑائی میں شریک ہونا چاہے وہ فلاں روز فلاں مقام پر حاضر ہو جائے۔ چنانچہ یہ رضاکار سوار مقررہ وقت اور مقررہ مقام پر جمع ہو جاتے اور لڑائی ختم ہونے کے بعد واپس اپنے گھروں کو چلے جاتے۔ انہیں کوئی تنخواہ نہیں ملتی تھی، بلکہ جو مال غنیمت ہاتھ آتا وہی ان کی خدمت کا معاوضہ ہوتا تھا۔ ان کی کوئی مخصوص وردی بھی نہیں تھی۔ بے شک یہ سپاہی اعلیٰ درجے کے شاہ سوار ہوتے تھے اور مضبوطی کے ساتھ صف قائم کر کے ایک دیوار کی طرح میدان جنگ میں آگے بڑھتے تھے۔ عثمان غازی کے زمانے تک تو اس طریقے سے کام چلتا رہا، لیکن اس کے بعد سلطنت کی توسیع اور استحکام کے لیے یہ نظام ناکافی ثابت ہوا اور ایک باقاعدہ اور مستقل فوج کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔ چنانچہ علاؤالدین نے سلطنت عثمانیہ کا وزیر بننے کے بعد تنخواہ دار پیادوں کی ایک فوج مرتب کی جن کا نام پیادے تھا۔ ان پیادوں کی تنخواہیں بہت ہی زیادہ تھیں، لیکن اس کے قیام کو زیادہ روز نہ ہو پائے تھے کہ ان پیادوں میں اپنی قوت کا بے جا احساس پیدا ہو گیا اور ان کی سرکشی خود اورحان غازی کے لیے تشویش کا باعث ہونے لگی۔ چنانچہ اورحان غازی نے ان حالات کو دیکھتے ہوئے علاؤالدین اور کارا خلیل سے مشورہ کیا۔ کارا خلیل جو بعد میں خیر الدین پاشا کے نام سے مشہور ہوئے، انہوں نے جو تجویز پیش کی اس نے نہ صرف پیادوں کی طرف سے مطمئن کر دیا بلکہ آئندہ 3 صدیوں کے لیے عثمانی فتوحات کی رفتار کو ایک سیلاب کی قوت عطا کی۔ کارا خلیل نے جو تجویز پیش کی تھی وہ یہ تھی کہ عیسائی جنگی قیدیوں میں سے 10-12 سال کے قوی اور ہونہار لڑکوں کی ایک تعداد منتخب کر کے اسلام میں داخل کی جائے اور پھر باقاعدہ فوجی تعلیم دے کر ان کی ایک مستقل فوج قائم کی جائے۔ اورحان غازی کو یہ رائے بڑی پسند آئی اور انہوں نے 1000 عیسائی لڑکوں کو منتخب کر کے انہیں فوجی تعلیم و تربیت دینی شروع کر دی۔ اس طرح ہر سال 1000 لڑکے چنے جاتے اور یہ سلسلہ 300 برس تک جاری رہا۔ جب کبھی 1000 لڑکوں کی یہ سالانہ تعداد ان لڑکوں سے پوری نہ ہو سکتی جو اس سال کی جنگ میں قیدی ہوئے تھے تو عیسائی رعایا کے لڑکوں سے یہ کمی پوری کر لی جاتی، لیکن سلطان محمد کے عہد حکومت میں یہ نظام بدل گیا۔ اس کے بعد انہی سپاہیوں اور ترکوں کے لڑکے اس فوج میں شامل کیے جانے لگے۔ اس فوج کا نام ینیچری یعنی نئی فوج تھا۔ سلطنت عثمانیہ کی ابتدائی 3 صدیوں میں جو اس کے عروج و ترقی کا زمانہ تھا، ینیچری کی قوت اوج شباب پر تھی۔ اورحان غازی نے تخت نشین ہونے کے بعد اپنی حکومت کے پہلے ہی سال نائکومیڈیا پر قبضہ کر لیا۔ بروسا شہر
چند مہینے پہلے ہی وہ فتح کر چکے تھے۔ بازنطینی سلطنت کے ایشیائی مقبوضات میں سے اب صرف ایک ہی بڑا شہر نائسیا رہ گیا تھا، جو بازنطینیوں کے لیے بہت ہی اہم شہر تھا۔ اورحان غازی نے اس کا بھی محاصرہ کر لیا اور 1330 عیسوی میں اسے بھی فتح کر کے سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا۔ 1333 عیسوی میں ریاست کراچی کے امیر کا انتقال ہو گیا۔ اس کے انتقال کے بعد اس کے بیٹوں میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ اس خانہ جنگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اورحان غازی نے کراچی پر حملہ کیا اور اس کو بھی سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا۔ اس کے بعد اورحان غازی نے اناطولیہ کے شمال مغربی گوشے کی چند چھوٹی چھوٹی ترکی ریاستوں پر حملے کیے اور انہیں بھی اپنے مقبوضات میں شامل کر لیا۔ کراچی اور دوسری ترکی ریاستوں کی آبادی زیادہ تر ترکوں پر مشتمل تھی، لیکن ساحلی علاقوں میں ایک خاصی تعداد یونانیوں کی بھی تھی، جنہوں نے بروسا اور نائسیا کے اکثر باشندوں کی طرح اسلام قبول کر لیا۔ ان فتوحات کے بعد تقریباً 20 سال تک کسی جنگ کی نوبت نہیں آئی اور اورحان غازی پوری توجہ کے ساتھ ملکی اور فوجی آئین کی تنظیم اور تکمیل میں مصروف رہے۔ انہوں نے تمام ملک میں امن و امان قائم کیا اور مسجدیں، مدرسے اور رفاہ عامہ کی مختلف شاندار عمارتیں تعمیر کروائیں۔ بروسا میں ایک نہایت ہی عالی شان مسجد، ایک بہت بڑا مدرسہ اور ایک شاہی ہسپتال تعمیر کروایا۔ سلطنت کے اندرونی انتظامات سے فارغ ہو کر اورحان غازی یورپ کی جانب متوجہ ہوئے اور ان کی زندگی کے آخری چند سال بازنطینی سلطنت کے یورپی علاقوں میں قدم جمانے کی کوشش میں صرف ہو گئے۔ بازنطینی سلطنت اس وقت بہت کمزور ہو چکی تھی۔ اس کے مقبوضات جو صدیوں تک یورپ میں دریائے ڈنیوب اور ایشیا میں اناطولیہ اور شام تک پھیلے ہوئے تھے، اب صرف چند شہروں تک محدود رہ گئے تھے۔ ایشیائی مقبوضات تقریباً تمام کے تمام عثمانیوں نے اپنے قبضے میں لے لیے تھے اور یورپ میں بھی سربیا کا با اقتدار فرمانروا اسٹیفن جزیرہ نما بلکان کے نصف سے زیادہ علاقے پر اپنا تسلط قائم کر چکا تھا۔ بازنطینی سلطنت کے اندرونی معاملات اور خانہ جنگیوں نے اسے اور بھی زیادہ کمزور کر دیا تھا۔ 1341 عیسوی میں جب شہنشاہ قسطنطنیہ اینڈرونوکسوم کا انتقال ہوا تو قسطنطنیہ کے تخت پر اس کی ملکہ اینا اور اس کا نابالغ بیٹا جون پنجم بیٹھے۔ کینٹاکوزین اس کے بیٹے کا والی تھا، مگر کچھ عرصے کے بعد کینٹاکوزین نے اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ یہ بات ملکہ اینا کو بہت ہی ناگوار گزری اور ان دونوں میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ اس خانہ جنگی میں تخت حاصل کرنے کے لیے کینٹاکوزین اور ملکہ اینا دونوں نے ہی اورحان غازی سے مدد مانگی، لیکن اورحان غازی نے کینٹاکوزین کی مدد کی اور اپنے 6000 ترک سپاہی اس کی مدد کے لیے بھیج دیے۔ کینٹاکوزین نے ترکوں کی مدد سے قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا اور 1 سال بعد قسطنطنیہ میں فاتحانہ طور پر داخل ہوا۔ ملکہ اینا کو مجبوراً کینٹاکوزین سے صلح کرنی پڑی اور صلح اس طرح طے پائی کہ کینٹاکوزین اور اس کی بیوی اور دوسری طرف ملکہ اینا اور اس کا بیٹا چاروں ہی مشترکہ طور پر تخت نشین ہوئے۔ کینٹاکوزین نے ملکہ اینا کے ساتھ اتحاد کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی ایک بیٹی کا رشتہ اس کے بیٹے جون پنجم کو دے دیا اور ترکوں کے ساتھ اتحاد کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی ایک بیٹی کا رشتہ اورحان غازی کو دے دیا۔ 1349 عیسوی میں سربیا کے بادشاہ اسٹیفن نے سلونیکا پر حملہ کر دیا۔ سلونیکا پر قبضہ کرنے کے بعد وہ قسطنطنیہ پر حملہ کرنا چاہتا تھا اور اسے یہ یقین تھا کہ اس نازک موقع پر کینٹاکوزین اور ملکہ اینا ترکوں سے مدد مانگیں گے۔ لہذا ایسا ہی ہوا اور کینٹاکوزین اور ملکہ اینا نے اورحان غازی سے مدد مانگی۔ اس مرتبہ اورحان غازی نے 20,000 سپاہی روانہ کیے، جن کی مدد سے سلونیکا میں اسٹیفن کو شکست ہوئی اور قسطنطنیہ کی فتح کا خیال جو اس کے دل میں بار بار پیدا ہوتا تھا اب کی بار ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اسٹیفن کو شکست دینے کے بعد عثمانی سپاہی واپس بلا لیے گئے، مگر 4 سال کے بعد اورحان غازی کو اپنی فوجیں ابنائے باسفورس کے مغربی ساحل پر بھیجنے کا ایک اور موقع مل گیا، جو یورپ میں عثمانیوں کے قدم جمانے کا سبب ثابت ہوا۔ وہ اس طرح کہ کینٹاکوزین تخت و تاج میں زیادہ دیر تک ملکہ اینا اور اس کے بیٹے
جون پنجم کو برداشت نہ کر سکا اور 1353 میں اس نے حکومت کے تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں لینے چاہے، لیکن جون پنجم کی شدید مخالفت کی وجہ سے خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ کینٹا کوزین نے حسب دستور اورحان غازی سے پھر مدد مانگی اور اس کے معاوضے میں یورپی ساحل پر ایک قلعے کی پیشکش کی۔ اورحان غازی نے اپنے بڑے بیٹے سلیمان پاشا کی سرکردگی میں 20,000 سپاہی روانہ کیے، جن کی مدد سے کینٹا کوزین نے جون پنجم کو شکست دی اور قسطنطنیہ کے تخت پر قبضہ جما لیا۔ سلیمان پاشا نے حسب معاہدہ قلعہ تزیم پر قبضہ کر کے عثمانی دستے متعین کر دیے۔ اس کے چند ہی دنوں بعد تھریس میں زلزلہ آیا، جس سے بہت سارے شہروں کو نقصان ہوا اور ان کی دیواریں گر گئیں۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر سلیمان پاشا نے آگے بڑھ کر گیلی پولی کے قلعے پر قبضہ جما لیا۔ اس کے بعد انہوں نے تھریس کے چند مقامات اور فتح کیے اور بہت سے ترکوں اور عربوں کو لا کر ان مقبوضات میں آباد کر دیا۔ گیلی پولی کی فتح سے ترکوں کی تاریخ کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ 1353 میں انہوں نے پہلی بار فاتح کی حیثیت سے یورپ میں قدم رکھا اور مسیحی یورپ میں ایک عظیم الشان اسلامی سلطنت کی بنیاد ڈالی، جو 2 صدیوں کے اندر اندر گیلی پولی سے ویانا کی دیواروں تک پھیل گئی۔ ان واقعات سے کینٹا کوزین کے خلاف قسطنطنیہ میں سخت برہمی پھیلی، جس نے بغاوت اور انقلاب کی شکل اختیار کر لی۔ ہر کوئی کینٹا کوزین پر غداری وطن کا الزام عائد کرتا تھا اور اسی کو ترکوں کو یورپ میں لانے کا ذمہ دار ٹھہراتا تھا۔ آخر رائے عامہ سے مجبور ہو کر اسے تخت و تاج سے دستبردار ہونا پڑا اور اس کے بعد جون پنجم تخت نشین ہوا۔ جون پنجم نے 50 سال تک حکومت کی، لیکن اس طویل مدت میں بازنطینی سلطنت کی حالت روز بروز خراب ہوتی چلی گئی اور ترکوں کا تسلط بڑھتا ہی گیا۔ جون پنجم کے تخت نشین ہونے کے بعد بھی ترکوں نے اپنی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا اور بازنطینیوں سے کئی قلعے چھین لیے۔ آخر کار شہنشاہ قسطنطنیہ کو مجبوراً اورحان غازی سے صلح کر کے ان تمام مقبوضات کو تسلیم کرنا پڑا۔ اس کے بعد بازنطینی سلطنت گویا دولت عثمانیہ کی ایک باج گزار حکومت بن کر رہ گئی۔ اورحان غازی نے تقریباً 33 سال حکومت کی۔ ان کے دور حکومت میں عثمانی مقبوضات کو بہت زیادہ وسعت ملی۔ انہوں نے نہ صرف ایشیائے کوچک کے بقیہ بازنطینی علاقے فتح کیے، بلکہ بعد ترکی ریاستوں کو بھی عثمانیہ سلطنت میں شامل کیا۔ انہوں نے یورپ میں داخل ہو کر تھریس کا ایک حصہ بھی فتح کر لیا، جو اس بر اعظم میں عثمانی فتوحات کا شاندار آغاز تھا۔ جن فوجی اور ملکی آئین پر سلطنت عثمانیہ کی عظمت قائم ہوئی، اس کی بنیاد انہوں نے اپنے ہاتھوں سے رکھی تھی۔ عثمان غازی کی حیثیت ایک امیر سے زیادہ نہیں تھی، لیکن اورحان غازی کے کارناموں نے اسے بادشاہی کا حقدار ثابت کر دیا تھا۔ 1358 میں اورحان غازی کا بیٹا سلیمان پاشا شکار کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گرا اور وفات پا گیا۔ سلیمان پاشا اورحان غازی کا جانشین بھی تھا اور وہ اس سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ اورحان غازی سلیمان پاشا کی وفات کا صدمہ برداشت نہ کر سکے اور دوسرے ہی سال انتقال کر گئے۔